جی ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے الف میں آپ کا میزبان عمران عارف اور میرے ساتھ ہیں جناب مقصود ریاض چودھری صاحب، جن کا تعلق قصور بار سے ہے اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں یہ جنرل سیکرٹری قصور ڈسٹرکٹ بار قصور کے. ہم نے ان سے آج سیر حاصل گفتگو کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ایک وکیل کا معاشرے میں کردار کیا ہوتا ہے، اور وکیل کے جو آج کے ایڈوکیٹ جب نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو جو اگریشن آ جاتی ہے رویوں میں وہ کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑے تفصیلاً ہمیں یہ سمجھایا کہ اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات انہوں نے ہمیں یہ بتائی کہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو کالی بھیڑیں شامل ہو جاتی ہیں جب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کو گدلا کر دیتی ہیں. آج ہم آخری جو بات ہم سے جانے چاہ رہے ہیں کہ قصور کی جو بار کی سیاست ہے اس کے اس وقت بڑے ایکٹیو گنے جا رہے ہیں جناب مقصود ریاض صاحب. تو ان کی فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے، وہ قصور بار کی سیاست میں آ کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. اور آخری جو بات یہ ہے کہ رول ماڈل اگر آپ بننا چاہ رہے ہیں ینگ لائرز کا تو اس کے پیچھے مقاصد یا آپ کی سوچ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ عمران بھائی، مجھے آج آپ نے موقع دیا کہ میں اپنا جو منشور ہے وہ اپنے دوستوں تک پہنچا سکوں. تو ڈسٹرکٹ قصور بار میری مدر بار ہے، اور اس مدر بار نے مجھے جو پیار، جو عزت، جو آنر دی ہے، میری یہ دل کی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے موقع عطا فرمائے تو اپنی مدر بار اور مدر بار سے ریلیٹڈ اپنے پیارے دوستوں وکلاء بھائیوں کے لیے اپنا اہم رول پلے کر سکوں، وکلاء برادری کی بہتری کے لیے، اور اب خاص طور پر اپنے آنے والی نیو جنریشن کے لیے. انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے وکلاء، خاص طور پر ڈسٹرکٹ قصور بار کے وکلاء کی زندگیوں کو اور ان کی پریکٹسز کو بہتر بنانے کے لیے، اور بار اور بینچ میں جو معاملات ہیں ان کو نہایت ہی بہترین انداز میں چلانے کے لیے اپنا رول بہترین انداز میں پلے کروں گا. انشاءاللہ جو قباحتیں ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے میرے کالے کوٹ پر، میرے وکلاء برادری پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے موقع عطا فرمایا تو میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا کہ ڈسٹرکٹ قصور بار کا ہر ممبر عزت اور آنر کا پیمبر ہوگا، اور انشاءاللہ ایسے بہترین انداز میں وکلاء کا امیج پیش کریں گے کہ میری وکلاء برادری کو اس پر فخر ہوگا. نیو جنریشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بلا شبہ ڈسٹرکٹ قصور بار میں بہترین پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. آنے والی نسل کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. میرے نوجوان بھائی جب وہ قصور بار میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے، رول آف لا سکھانے کے لیے، پروفیشنزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، کالے کوٹ کے تقدس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو فراہم نہیں کیا جاتا کہ وہ کس سینئر کو جوائن کریں اور کس طریقے سے وہ کورٹ میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں. تو ان بیچاروں کو اپنی مدد آپ کے تحت سینئرز ڈھونڈنے پڑتے ہیں یا پھر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ پاک نے موقع دیا تو انشاءاللہ میری دلی خواہش ہے کہ آنے والی نسل، خاص طور پر نیو جنریشن کو، نئے آنے والے وکلاء کو لرننگ سے لے کے ارننگ تک کے تمام معاملات میں بہترین معاونت فراہم کروں گا. اور اس میں انشاءاللہ چیمبرز کے معاملات ہیں جو میرے خیال کے مطابق 300-400 وکلاء صاحبان کے پاس جو چیمبر لیس ہیں ان کو پہلی پریورٹی پہ چیمبر دلائے جائیں. آنے والے وکلاء کے لیے بہترین پروفیشنلز پر مشتمل ایک جو کلاس ہونی چاہیے، لیکچر سسٹم ہونا چاہیے، اس کا انعقاد کروائیں گے. اور آنے والے وکلاء کے لیے ان کو ایک لسٹ فراہم کی جانی چاہیے جو کہ جنرل سیکرٹری یا پریزیڈنٹ صاحب کے آفس سے ان کو آسانی سے دستیاب ہونی چاہیے، اس تک ان کی رسائی ہونی چاہیے کہ یہ بہترین ماڈلز ہیں ہماری بار کے، آپ کن کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں گے. قصور بار کا لائبریری ہے اس کو مزید مؤثر آپ کرنا چاہیں؟ لائبریری کو بالکل وہ ہماری پہلی پریورٹی ہے کہ لائبریری کو حالات حاضرہ کے مطابق
اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپڈیٹ ہونا چاہیے. اس کو ای لائبریری مکمل طور پر ہونا چاہیے اور ہر قسم کی کتاب دستیاب ہونی چاہیے. یہاں پہ میں ایک اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نوجوان وکلا بھائیوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم فراہم کریں گے جس سے نہ صرف وہ لرن کریں گے بلکہ جوڈیشل اکیڈمی کی صورت میں یہاں پہ جوڈیشری کی تیاری کروائی جانی چاہیے اور مختلف پہلوؤں پر لا سے ریلیٹڈ مختلف ایگزام کے لیے لیکچر دلوائے جانے چاہیے. اور ہمارے جو ماڈلز ہیں, ہمارے جو ہیروز ہیں, جو اپنی چاہے وہ جسٹس ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے یا سول جج ہے یا جو بہترین وکیل ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ان کو لا کر ان سے ریکویسٹ کر کے وہاں پہ لیکچر سسٹم ہونا چاہیے اور ان کو ایک بہترین رستہ فراہم کیا جانا چاہیے. جیسے کہ بہت سارے سینئرز ہیں جو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے آپ, لیکن کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ سینئرز جونیئرز کو پورا راستہ نہیں دیتے. تو اس طرح سے انہیں وہ وے دکھایا جانا چاہیے جس سے وہ ڈائلاگز کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک وکیل ہے وہ ود ڈائلاگز ہے, اس کو ڈائلاگ سے ہونا چاہیے. اس نے کس طرح سے کورٹ سے اپنا ریلیف لینا ہے, اگریشن کی طرف نہیں جانا بلکہ ڈائلاگ سے, اپنے دلائل سے, وکیل دلیل کے ساتھ ہے. میں یہ جنگ جاری ہے سینئرز اور جونیئرز کے درمیان, اس میں کو آپ پل کا کردار ادا کرنا چاہیں گے؟ جی, اس میں ہمارے سینئرز ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہیں جنہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہے ہماری آنے والی نسل کو آگے لے جانے میں. نو ڈاؤٹ کچھ چیزیں موجود ہیں جہاں پہ دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سینئر اور جونیئر کا ایک بہترین مقدس رشتہ ہے, اسے قائم رہنا چاہیے. ہمیں جونیئرز کو یہ تعلیم دینا ہوگی کہ وہ اپنے سینئرز کے ساتھ کے قدم پہ قدم ملا کر چلیں, رکھ کر چلیں, اور جو سینئرز ہیں وہ اپنے جونیئرز کے لیے مشعل راہ بنیں اور اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے ان کے پاس جو اللہ پاک نے علم سے نوازا ہے وہ ان تک پہنچائیں. جہاں تک اوور آل کمیونٹی کا تعلق ہے, میری بہترین بار ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں پروفیشنلزم کو پروموٹ کروں, میری کوشش ہوگی کہ رول آف لا کو پروموٹ کروں. انشاءاللہ میں اپنی ان تک محنتوں سے انشاءاللہ اس کالے کوٹ کے تقدس کو ان ایوانوں میں جہاں پر اس کی جو اہمیت ہے یا اس کی پاکیزگی کو داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک ماڈل کے طور پر پیش کروں. اور انشاءاللہ اللہ پاک مجھے یہ موقع عطا فرمائے تو میں اپنا بہترین رول پلے کروں گا. جہاں تک ایک وکیل کی بات کی جاتی ہے تو وکیل بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, اسے بھی میڈیکل سہولتوں کی ضرورت ہے, اسے بھی جو ہے رہائش کی ضرورت ہے, اسے بھی قانونی کی ضرورت ہے, اسے بھی اس کے بچوں کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اس کو بھی روزگار کی ضرورت ہوتی ہے. تو میری حکومت وقت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ خدا را جو وکیل ہیں وہ آپ کے ہمارے معاشرے کی کریم ہیں, ان کی لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنا رول پلے کریں تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں. انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسا کہ اب تحصیلدار صاحب کی عدالتیں ہیں وہاں پہ اہل کمیشن ختم کر دیا گیا ہے, اور جو ریڈر ہیں یا یہ ریونیو کا عملہ ہے وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے. ان کو سر دست پر, اور میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اپیل ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے کہ لاہور میں جب اہل کمیشن آنے والے نیو وکلا یا کوئی بھی وکیل وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے تو ڈسٹرکٹ قصور میں بھی یہ ڈیوٹی جو اہم رول ہے وہ ایک وکیل کو پرفارم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس سے نہ صرف اس کا روزگار بہتر ہوگا بلکہ بہت ساری جو ناچاکیاں ہیں اور قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تحریر جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک FIR ہوتی ہے تو وہ کون لکھتا ہے, کسی کلرک سے لکھوا لی, کسی بھی باہر سے بیٹھے ہوئے بندے سے لکھوا لی. اب جب کورٹ میں معاملہ آتا ہے تو وہ بندے ملزم بری ہو جاتے ہیں یا کیس کا فیصلہ اگینسٹ آ جاتا ہے, تو کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اپلیکیشن تو باہر سے لکھوا لی گئی. تو جو قانونی معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں اسٹامپ فروش اسٹامپ بیچ سکتا ہے, اس کو تحریر نہیں کر سکتا. اب یہ جو باتیں قانونی ایک وکیل سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کو وکیل کو ہی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی چاہیے. اسی طرح سے نوجوان وکلا کے لیے مختلف اہل کمیشن ہیں یا میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھی وکلا برادری کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور اس میں خاص طور پر یوتھ کو ہمیں گمراہ ہونے سے بچانا ہوگا. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اس وجہ سے جو ڈیزرو نہیں بیچارے کرتے
تو وہ کوئی اور نہ کوئی اور کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ان آفسز میں بیٹھے ہوئے, قصور بار کے آفسز میں بیٹھے ہوئے, خاص طور پر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی وکلا برادری کو لرننگ سے لے کر ارننگ تک, جس میں لائبریری ہے, جس میں لیکچر سسٹم ہے, جس میں کوئی جوڈیشل اکیڈمی کا انعقاد ہے, چیمبرز الاٹ ہونے چاہیے, اور خاص طور پر جوڈیشری سے جو وکلا برادری کا بار اور بینچ کا ریلیشن ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو ان تمام پہلوؤں پر انشاءاللہ میں اپنی بھرپور محنت سے دن رات محنت بہت کروں شکریہ. گا. مقصود ریاض چودھری صاحب ہمارے ساتھ آج کے الف میں شامل تھے اور انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں ایسی بتائیں جو ہمارے علم میں نہیں تھی. ہمارے قصور کی بار کی اگر بات کی جائے یا انٹرنیشنلی یا نیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو بار اور بینچ میں بہت زیادہ اسپیس آج بھی موجود ہے. انہوں نے بڑی اچھی خوش آئند باتیں کی اور بڑے اچھے ولولے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور کہیں یہ نہ ہو جیسے نون باشا نے کہا تھا کالے نمک میں آ کے سب نمک ہو گئے. ہمارے ہاں جب انسان جب نئے جذبے کے ساتھ نئے ایک ولولے کے ساتھ جب کسی فیلڈ میں آتا ہے بہت ساری اس کی خواہشات ہوتی ہیں, وہ بہت ساری ریفارمز لانا چاہ رہا ہوتا ہے, بہت ساری اصلاحات لانا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ سسٹم کا حصہ بنتا ہے تو وہ سسٹم کا حصہ ہی بن کے رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. اللہ حافظ. تھینک یو. شکریہ جی.